پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والے شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، ہمیشہ رب کے شکر گزار بندے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صبحیں طلوع ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافی لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تو تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں سے ہوگا۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے، اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل خزاں کے سوکھے پتے کی طرح ہوتے ہیں، چاہے آپ اسے کتنا ہی پانی دیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہرا نہیں ہوتا، اس لیے خود کو ان کے لیے تھکانا چھوڑ دیں۔ جب راہ ہدایت کے لیے کوئی تمہارے دل کو کھٹکھٹائے تو اپنے دل کا دروازہ اچھی طرح کھول لو، کیونکہ ہدایت کبھی کسی انسان کے محتاج نہیں بلکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر ہر بار ہدایت کو ٹھکرا دیا تو عین ممکن ہے وہ تمہارے دل کو دستک دے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سانسوں کو مہلت نہ ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، فکر نہ کریں، آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر سے توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر سے توبہ، یہ سلسلہ کب تک؟ فرمایا، بھائی سلسلہ تو یہی چلانا ہے یہاں تک کہ شیطان ہی مایوس ہو جائے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ۔ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ مضبوط بنیے، اس لیے کہ زندگی ہمیشہ کمزور لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر دن نہیں مگر کبھی کبھی وقت کی سوئیاں سیکنڈ سے سیکنڈ کے فاصلے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں۔
اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ منفی رویے سے خود کو روکنا، اجتناب کرنا اور تبدیلی کا انتظار کرنا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے بھی قابل نہیں ہے، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب، اور لوٹس کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا۔ سیپی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ یا اللہ، میں نے وہ سب کر لیا جو میرے بس میں تھا، اب جو میرے بس میں نہیں ہے وہ تیرے حوالے ہے۔ رشتے دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر غلط تبصرے کریں، مجھے ذلیل کریں، ذہنی مریض بنا دیں اور میں ویسے ہی رشتے نبھاتا رہوں۔ میرے پاس بھی دل تھا جو سب نے بہت بری طرح دکھایا۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے، وہ پوچھیں تب بھی نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ اشفاق احمد۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے، تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھ
جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلسرات پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بھولنے کی اجازت زندگی بھی نہیں دیتی۔ دوست اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ بھائی حوصلہ بن کر مصائب میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اگر چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ جب وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کھول کر، بہن کا رشتہ ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے۔ والدین کے بعد میکہ بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا خیال رکھیں اور کبھی پوچھ لیا کرو، کہتی کچھ بھی نہیں ہے مگر ارمان رکھتی ہیں۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں ہے کسی اور میں کہاں۔
ریگستان میں ہرے ہو جاتے ہیں جب بہنوں کے ساتھ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت کا نصیب اس کی زندگی میں شامل ہونے والا مرد ہوتا ہے، نہ اس کا حسن، نہ اس کی ڈگریاں، نہ ٹیلنٹ، نہ اس کی ذہانت۔ نصیب کے آگے خوبصورتی بھی ہار جاتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتہ چاہے کتنی بھی شدت سے نبھایا جائے بدلنے والے بدل ہی جاتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں بھی، دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں، آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں، دکھ پھیلا دیتے ہیں اور افسردہ کر دیتے ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنا سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے، ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہد طفل کے کہے کہیں کھو گئے میری رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ حیرانگی، آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زور سے تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ یاد آیا کچھ، کوئی بھی انسان اتنا پیارا اور خیال نہیں رکھ سکتا جتنا والدین رکھتے ہیں۔ اس تصویر کی چیخ بہت اونچی ہے، پانی کی قدر کریں۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔
صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں اپنے مرد کو، ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ندیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ لا علمی میں ہم کتنے ہی ایسے کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل بھی رکھتا ہے۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ دیتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استاد فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم اپنی بیٹی کو بھیجنا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے، کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ مکافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر کیلے چھوڑ جائے گی۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عظیم شوہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اللہ اے مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنا پڑتی ہے۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ مکافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تکلیفیں اٹھانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد جو ہماری شخصیت بنتی ہے وہی ہمارا اصل ہوتی ہے۔ اچھے حالات میں تکلیف اٹھائے بغیر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا کمال۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عظیم شوہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اللہ اے مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنا پڑتی ہے۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم،
تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ مکافات عمل: جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں، وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تکلیفیں اٹھانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد جو ہماری شخصیت بنتی ہے وہی ہمارا اصل ہوتی ہے۔ اچھے حالات میں تکلیف اٹھائے بغیر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا کمال۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور تکبر جتنا بڑھتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ، کیونکہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور کٹنے کے بعد بھی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ممکن ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوں، کیونکہ ہر خزاں کے بعد بہار لازم ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اور اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہے بے نیاز اور اس کی صفات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے، بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر
پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ، زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر اس ظالم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی میں سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔